میدان سے ہم نہ واقف ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں تو ہم نے کبھی بھی پانی دیکھا ہی نہیں، چنانچہ انہوں نے 2 آدمی بھیجے کہ جا کے معائنہ کر کے، جیسے مسلم بن عقیل کو کربلا کے میدان میں بھیجا گیا تھا، جب کوفیوں نے اتنے 10,000 خطوط بھیج کے جناب حسین کو کربلا کے میدان میں بلوایا، تو مسلم بن عقیل جب کربلا کے میدان کا جیسے معائنہ کرنے آئے تھے، اسی طرح 2 آدمی بھیجے کہ جاؤ اس جگہ کا معائنہ کر کے آؤ، واقعی وہاں پر پانی ہے یا نہیں۔ جب وہ 2 بندے جو جرہم قبیلے والے لوگوں نے جب بھیجے تھے کہ جا کے پتہ کر کے آؤ، پرندہ جو گردش کر رہا ہے اس کے نیچے پانی تو ہوگا، جب وہ آئے انہوں نے دیکھا تو پانی وہاں پہ موجود تھا، تو انہوں نے واپس جا کر خبر دی اس قبیلے کو کہ وہاں پہ پانی موجود۔ 2 آدمی معائنے کے لیے بھیجے تھے نا عمران بھائی، انہوں نے معائنہ کیا، معائنہ کر کے واپس جا کے انہوں نے جرہم قبیلے والے لوگوں کو بتا دی کہ جو پرندہ گردش کر رہا ہے نا وہاں پہ پانی موجود ہے۔ تو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہ، یہ دونوں کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ عنہ کا مطلب ہے کہ اللہ ان پہ راضی ہوا، سلام اللہ علیہا کا مطلب ہے ان کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو۔ اسی طرح جب بندہ قبرستان جاتا ہے تو قبرستان جا کے بندہ پتہ کیا کہتا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہاں سے یاند مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ قبر والے زندہ ہیں، دیکھو جی ہم نے قبر والوں کو سلام کیا ہے، قبر والے سنتے ہیں تو لہذا سلام زندہ کو کیا جاتا ہے یا مردہ کو، جبکہ یہاں یہ مراد نہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو، یہ دعا ہے۔ تو جناب حاجرہ وہیں پانی کے پاس بیٹھی، جناب حاجرہ نے پانی نہیں چھوڑا، اور وہ جو قبیلہ جرم والے جو تھے نا انہوں نے پوچھا حاجرہ ہمیں آپ یہاں قیام کرنے کی، اسٹے کرنے کی آپ ہمیں اجازت دیں گی یا نہیں؟ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ نے پھر ان کا مقام کتنا زیادہ بڑھایا۔ اچھا، جب وہ جرم قبیلے والے لوگ اسماعیل علیہ السلام سے جب محبت کرنے لگے نا، اور پھر اپنے خاندان کی ایک عورت بھی ان کو بیاہ دی، ایک عورت بھی ان کو بیاہ دی، شادی کر دیتی، اور پھر ان کی والدہ فوت ہو گئی۔ کون سی والدہ بلا؟ حاجرہ سلام اللہ علیہ، پھر وہیں پہ فوت ہو گئیں۔ یہ جتنا کچھ آپ نے ابھی سنا ہے یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بیان کیا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3364، یعنی 33 اور 64، یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو برادران اسلام، 14 اگست کا خطبہ جمعہ میں شامل ہونے والوں، 14 اگست منانے والوں، 14 اگست مسلمانوں کی ایک آزادی کا دن ہے، مسلمانوں کی ایک آزادی کا دن ہے۔ اللہ سب مسلمانوں کو یہ دن مبارک کرے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ میں نے جو آیات اس آزمائش کے تعلق سے ذکر کی ہیں نا، ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے اس جگر گوشے کو ذبح کر رہی ہیں۔ چونکہ پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا کہ انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے اس اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا عزم کر لیا۔ یہ نہ پوتری ہے تو ہوئے
چلو جس دن 4 ہوں تو ایک الگ بات ہے نا، اگر 3-4 بیٹے بھی ہوں ان میں سے ایک اللہ اچانک اپنے پاس بلا لے، والدین کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ آپ میں سے کتنے نوجوان ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے بھائی یوسف صاحب ہیں، ان کا بیٹا اسد اللہ کے پاس کیسے پہنچا۔ اسی طرح بھائی عبدالرشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بیٹا ہارون اللہ نے کیسے لیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے گئے اور ہم نے جب واپس جانے تو تب بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ عرض کر رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا توکل دیکھو، بھروسہ دیکھو۔ حالانکہ مجھے اور آپ کو خواب آئے نا، ہم کہتے ہیں چل جی، یا تو کسی سے تعبیر پوچھتے ہیں یا اس کو ویسے اگنور کر دیتے ہیں۔ ابراہیم نے خواب حوالہ عرض کر دیا ہے۔ بعض فقہا نے عید کے بعد صرف 2 دن تک قربانی کی اجازت دی ہے، اور جن حضرات نے سمجھا رہے ہیں اگر باپ کو کسی معاملے میں یا کسی وقت اگر بیٹے سے مشورہ کرنا پڑے تو باپ بیٹے سے مشورہ کر سکتا ہے۔ باپ بھائی اب ہم یہ کام ایسے کر لیں یا نہ کر لیں۔ جب ابراہیم نے خواب دیکھا تو بیٹے کے ساتھ مشورہ کیا۔ اگر ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل سے مشورہ کر سکتا ہے، آج کا باپ اپنی اولاد سے مشورہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اسی طرح نیک اور بردبار بیٹا تھا نا، سعادت مند بیٹا تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے محبوب ابو جان، اے میرے پیارے ابو جان، آپ کر گزریے جس کا حکم آپ کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے دیا ہے۔ اور صرف جوان بیٹے نے، اکلوتے بیٹے نے یہ جواب نہیں دیا، بوڑھا باپ ابراہیم کا توکل دیکھو، انہوں نے بھی اپنے صبر و ثبات کا اپنے آپ کو یقین دلاتے ہوئے ابراہیم نے یہ نہیں کہا اللہ میرا ایک بیٹا ہے جو تو نے دیا ہے بھی اکلوتا، اللہ تو دے کے واپس لے رہا ہے، میں کیسے صبر کروں گا۔ ابراہیم نے آہو فغاں نہیں کی، اپنے آپ کو یقین دلایا صبر کا۔ اور دعا کرو ایسے والدین جو دکھی والدین ہیں، جن کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، جن کو دے کے اللہ نے واپس لے لیے ہیں، اللہ ان کو ان کے والدین کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنا دے۔ اللہ ایسے والدین کو صبر جمیل اجر جزیل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بوڑھے باپ نے کیا کہا؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ کتنی بڑی صبر چیز ہے۔ حالیہ دوران بھائی مشتاق کی اہلیہ، بھائی اجاز کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، دعا کرو اللہ ان کے بھی۔ ابراہیم کو رب کا حکم آیا، ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گیا۔ ایک حکم آیا جو ازمائشی خواب تھا، اسماعیل کو ایک حکم آیا تو اسماعیل تیار ہو کر حکم دیتا ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ وہ باپ بیٹا تھا نا جس کا آج میں ذکر کر رہا ہوں، ہاں جی، اسماعیل ذبیح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، رب کے ایک حکم پر تیار ہو گئے۔ میں اور آپ رب کے ایک حکم پر تیار کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں بھائی؟ میرا سوال بنتا ہے کہ نہیں؟ ابراہیم نبی اللہ کا
دیکھا، بیٹے سے مشورہ کیا، اور باپ بیٹا دونوں